رب جانتے حسین جانے ماشاءاللہ، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے۔ پنجاب میں جب سوزیوں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو سوزی خاموش ہو جاتے ہیں۔ میرے بیٹوں کو یہ آتا ہی نہیں ہے، پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ یہ بڑی مشکل ہوتی ہے، میں نے کچھ سکھایا کبھی نہیں ہے۔ خود سیکھو، خود سیکھو کیا ہونا ہے۔ اب عجیب بات کر رہا ہوں کہ راہب آیا، واقعہ ہے سرکار، راہب آیا اور راہب آ کر کے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ سرکار اولاد کے لیے دعا کر دیجئے۔ حکم شریعت آیا، اس کی قسمت میں اولاد نہیں۔ کہا راہب تیری قسمت میں اولاد نہیں۔ راہب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، راہب روتا ہوا دروازے تک گیا تو کمسن حسین مل گئے۔ اس وقت بھی حسین کا کسی سے رونا دیکھا نہ گیا۔ آئے ہے اصل قیمت ہے جب فضائل میں تمہارے آنسو آ جائیں نا تو سمجھ لو معراج ہو گئی، تمہاری دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی۔ کمسن حسین نے پوچھا راہب روتا کیوں ہے؟ کہا آپ کے نانا نے کہا کہ میری قسمت میں اولاد نہیں۔ راہب کا ہاتھ پکڑا، نانا کے پاس لے کر کے آئے۔ وہ کہتے ہیں نانا جان اس کی قسمت میں اولاد نہیں۔ کہا حکم شریعت یہی ہے، مرضی شریعت یہی ہے، مرضی رب یہی ہے کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں۔ مسکرائے حسین، راہب کی طرف دیکھا، کہا جا تجھے ایک بیٹا دیا۔ نانا نے کہا تیری اس کی قسمت میں اولاد نہیں۔ کہا دوسرا دیا، بیٹا تیسرا دیا، بیٹا چوتھا دیا، پانچواں چھٹا، ایک قسمت میں نہ تھا۔ راہب کو بخشے 7 لال۔ دیکھیے اعجاز طفلی حضرت شبیر کا، یہ میرے بچپن کا کلام، کبھی بھی موقع ملا تو سنا۔ اب راہب نے عالم ارواح میں پرواز کرتے ہوئے کیا کہا کہ میرے نصیباں وچوں لکھی نہیں اولاد، میرے نصیباں وچوں لکھی نہیں اولاد، کیتی حسین میری جھولی آباد، کیتی حسین مانگو دعا مانگو جھولی آباد، کیتی حسین میری جھولی آباد۔ پھر پڑھو، کیتی حسین میری جھولی آباد، ست پتر دے آکھیا راہب تو جا، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین۔ ہائے